یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان ہے، امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ تو ہے، ہم پوری دنیا سمجھتی ہے، پورے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن امت مسلمہ نے 70 سالوں سے فلسطین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اگر نقشے اٹھا کے دیکھیں تو 1948 میں جب وہ بنا تھا تو اس وقت چھوٹا سا ان کو ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر 67 کی جنگ میں جب عرب ہار گئے تو اور زیادہ بڑا ہو گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تو بالکل کہیں کہیں پر جو ہے نا فلسطین نظر آتا ہے، باقی سارا اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو امت مسلمہ نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بات ہو رہی تھی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے یہ فرمان ہے بزرگوں کا، الکفر ملت واحدہ، جی کفر ایک ملت بن جاتی ہے۔ اس نے برطانیہ نے اس کو وجود دیا اور جی اب امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے مسلمانوں کا، عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ ان کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ہم اکثریت ہیں۔ لیکن آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اگرچہ استنبول کانفرنس میں بڑے اچھے فیصلے جی ہوئے ہیں، لیکن جیسے وہاں پر ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ صرف بیٹھنے سے، قراردادیں طے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، اس پر کو عملی اقدام جو ہے وہ اٹھانے چاہیے۔ ٹرمپ اگر جس کا وہ بیت المقدس والے کچھ نہیں لگتے، وہ عیسائیوں کا امریکہ کا صدر ہے، اگر اس کو وہ تجویز دے رہا ہے کہ تم اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس کو اپنا وہ دارالحکومت، دارالخلافہ بنا لو، تو ایسے مسلمانوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، اور وہ ہمارا ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ بیت المقدس جیسے پہلے مسلمانوں کا تھا، فلسطین کا تھا، فلسطینیوں کا تھا، وہ فلسطین کا ہی بیت المقدس جو ہے وہ ان کا ہی دارالخلافہ ہونا چاہیے، اور اس کی حکومت کو، فلسطین کی اسلامی حکومت کو، ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جتنے ملک ہیں یا ایسی ایجنسیاں ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ امریکہ ہو یا اس کے چاہنے والے ہوں، ان کے جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے اسرائیل کے، سب سے پہلے میں اپنا سفارت خانہ اسرائیل کا اپنے وہاں کھولوں گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں، اور سارے مسلمان کہیں کہ فلسطین ہمارا ملک ہے، اسلامی بھائی ہے، ہم اپنے اپنے وہ سفارت خانے جو ہے وہاں پر قائم کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کہا ہے جی کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنایا جائے، سوائے اس کے یا نیتن یاہو کے دنیا کے اور کسی حکمران نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، تو اس کا برملا اظہار ہونا چاہیے۔ عوام تو سڑکوں پر نکل کر مصر کے ہوں، ترکی کے ہوں، پاکستان کے ہوں، وہ اپنا جتنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ اصل کردار ہے حکمرانوں کا، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عملی اقدام اٹھائیں اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں یہ ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے، بالکل یا مہاتیر محمد نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہماری ویٹو پاور ہونی چاہیے۔ آج امریکہ جو کہہ دیتا ہے، یو این او بھی اس کے متحد ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کو اپنی ویٹو پاور بنانی چاہیے اور اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے شاہ فیصل مرحوم نے ان کا تیل امریکہ یورپ کا بند کیا تھا اور ان کو وہ چنے چبوائے تھے، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے وہ فلسطینی ہمارے بہن بھائی بچے معصوم جو وہاں ذبح ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اگر آج ہم ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل یہی حشر ہمارا ہوگا اور دشمن ہمیں ایک ایک کر کے مار دے گا۔ یہ ارض مقدس وہ چیز جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اور اس نے باقی رہنا ہے۔ اور یہ بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ اگرچہ تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہو جائے، لیکن انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اور پیشگوئی کے مطابق آخر مسلمانوں کی، اسلام کی ایک ہی حکومت رہے گی، باقی سب کچھ مٹ جائے گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا حتیٰ تکون الملل ملتا واحدہ، ایک ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی، لیکن اس کے اسباب جو بننے ہیں وہ تو مسلمان ہی بننے ہیں۔
تو مسلمانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ صرف نشستاً گفتاً برخاستاً نہ ہو جائے، کوئی ٹھوس عملی اقدام اٹھائیں امریکہ کے خلاف، یا جو بھی اسرائیل افسوس کی بات تو یہ ہے اخبار والے یہ رو رہے ہیں کہ ہم اگرچہ مہاتیر محمد کو اپنے اس وقت کے ہمارے جو ایک اسلامی لیڈر ہیں طیب اردوغان انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، پورے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ کل کی یا آج کی تاریخ میں اس کے ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں. تو جب تک ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اس وقت تک یہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے.